السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام حدیث شریف کے اس درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج کی نشست حدیث نمبر 548 اور خوف کی نماز کا عنوان ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات نصاب اہل خدمت شرعیہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 548 حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی شواری حدثنا یزید بن زریع حدثنا معمر عن الزہری عن سالم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوف باحدى الطائفتین رکعۃ والطائفۃ الاخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام اولئک وجاء اولئک فصلى بهم رکعة اخرى ثم سلم علیہم فقام هؤلاء فقضوا رکعتهم وقام هؤلاء فقضوا رکعتهم وفي الباب عن جابر وحذیفة وزید بن ثابت وابن عباس وابی ہریرہ وابن مسعود وسہل بن ابی حتمۃ وابی عیاش الزرقی واسمہ زید بن صامت وابی بکرۃ قال وقد ذهب مالک بن انس في صلاة الخوف الى حدیث سہل بن ابی حتمۃ وهو قول الشافعی وقال احمد قد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف على اوجه وما اعلم في هذا الباب الا حدیثا صحیحا واختار حدیث سہل بن ابی حتمۃ وهكذا قال اسحاق بن ابراہیم قال ثبتت الروایات عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في صلاة الخوف ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حتمة على غيره من الروايات وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت نماز پڑھائی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں تھی۔ پھر یہ لوگ واپس جا کر ان کی جگہ کھڑے ہو گئے اور وہ جماعت آئی، آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ انہوں نے اٹھ کر اپنی نماز مکمل کی اور دوسری جماعت نے بھی اپنی باقی ماندہ رکعت پڑھ کر نماز مکمل کی۔ دشمن کے مقابلے میں جو جماعت ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک جنگ میں آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعت نماز، جس میں آدھا لشکر پہلی رکعت میں شریک رہا۔ پہلی رکعت ہوتے ہی وہ آدھا لشکر دشمن سے مقابلے کے لیے چلا گیا اور جو لشکر جو آدھا حصہ دشمن سے مقابلہ کر رہا تھا وہ لوگ آ کر دوسری رکعت میں شریک ہوئے۔ پھر دوسری رکعت کا جب سلام پھیرا گیا تو جو دوسرا لشکر دوسری رکعت میں جو شریک ہوا تھا دوسرا حصہ، انہوں نے اپنی دوسری رکعت ادا کی، سلام پھیر کر جا کر پھر ان کو موقع دیا گیا۔ پھر یہ پہلا لشکر پہلا حصہ پہلی رکعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کیے تھے آ کر انہوں نے دوسری رکعت اپنی مکمل کی۔ بہرحال یہ صلاۃ خوف ہے۔ اب بقدر خوف دشمن کا خوف جس قدر ہوگا آگے تفصیلات بتا رہے ہیں کہ ائمہ کے بارے میں اس نماز کے بارے میں کیا احکام ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صلاۃ خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہے جبکہ سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں۔ کوئی ایک افضل شخص ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا اور عظمت والا نہیں تھا، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدائی میں نماز پڑھے۔ تو بہرحال امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ آج ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ صلاۃ خوف جائز ہے، ضروری نہیں ہے اسی طرح پڑھنا۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جماعت ایک امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرے، پھر وہ امام اور وہ جماعت دونوں دشمن کے مقابلے میں آ جائیں، پھر دوسروں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلاۃ خوف جائز ہے، واجب یا فرض کے درجے میں نہیں ہے، اسی طرح پڑھنا چاہیے، یہ لزوم نہیں ہے۔ اس باب میں حضرت جابر، حذیفہ، زید بن ثابت، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن مسعود، سہل بن ابی حتمہ، ابو عیاش الزرقی، ان کا نام زید بن ثابت ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مالک بن انس نے نماز خوف کے بارے میں سہل بن ابی حتمہ کی حدیث کو اختیار فرمایا ہے۔ امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خوف کے بارے میں کئی طریقے مروی ہیں، مختلف روایتیں ہیں، ہر ایک روایت میں ایک الگ طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں مجھے کوئی صحیح حدیث معلوم نہیں ہے۔ نیز آپ کے نزدیک نماز خوف کا ہر مروی طریقہ جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو
اکابر محدثین کے استاد ہیں، ناقدین حدیث میں بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اور خود آپ ایک مستقل مسلک کے مذہب حنابلہ کے مالک بھی ہیں، اس کے بانی بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر ڈر ہو تم کو تو ایسی صورت میں نماز پیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میدان جنگ میں نیچے بھی سواریوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بھی تفصیلات گزر چکے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں اور ہر روایت میں ایک الگ طریقہ بیان کیا گیا ہے، تاہم جو بھی طریقے حدیث شریف میں وارد ہیں ان تمام طریقوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنا جائز ہے۔ یہ مقدار کیفیت خوف پر ہے، یعنی جو مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں خوف کے لحاظ سے ہے۔ زیادہ خوف ہے دشمن کا تو اس حساب سے اس وقت عمل کر سکتے ہیں، کم خوف ہے تو اس حساب سے اس وقت عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام اسحاق فرماتے ہیں ہم حدیث سہل کو دیگر روایت پر ترجیح نہیں دیتے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے، موسیٰ بن عقبہ نے حضرت نافع کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے اس کے ہم معنی مرفوع روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز خوف، چونکہ وہ سفر کی حالت میں تھے، 2 رکعت نماز ادا فرمائے۔ پہلی رکعت میں آدھی جماعت شریک رہی، پہلی رکعت ادا ہونے تک آدھی جماعت، آدھا لشکر دشمن کے مقابلے میں رہا، پھر اس کے بعد یہ لوگ 1 رکعت پڑھ کر واپس ہوئے، اور وہ جماعت جو دشمن کے مقابلے میں تھی وہ آ کر دوسری رکعت ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت پر سلام پھیرا، تو یہ جو دوسری رکعت میں شریک ہوئے تھے وہ لوگ پہلے اپنی نماز مکمل کیے 2 رکعت، اور 1 رکعت پڑھ کر اس کے ساتھ سلام پھیر کر چلے گئے۔ پھر پہلی جماعت کو موقع دیے تو وہ لوگ آ کر 1 رکعت جو ان لوگوں کی چھوٹ گئی تھی بقیہ وہ ادا کیے۔ حدیث نمبر 549، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار عن یحییٰ بن سعید القطان حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری عن ابی القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبیر عن سہل بن ابی حثمة انه قال في صلاة الخوف قال يقوم الامام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم الى العدو فيركعوا بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركعوا بهم ركعة ويسجد لهم سجدتين فهي له 2 ولهم 1 ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين۔ قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن ابی حثمة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث یحییٰ بن سعید الانصاری وقال لي اكتبه الى جنبه ولست احفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الانصاری قال وهذا حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الانصاری عن القاسم بن محمد وهكذا رواه اصحاب يحيى بن سعيد الانصاری موقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وروى مالك بن انس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه قال هذا حديث حسن صحيح وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ نماز خوف کے بارے میں فرماتے ہیں امام قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو، ایک جماعت اس کے پیچھے اور ایک گروہ یعنی ایک گروپ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ نماز خوف کس طرح ادا کی جائے گی؟ امام قبلے کی طرف رخ کرے اور اس کے پیچھے آدھا لشکر ایک جماعت ٹھہر جائے، نماز کی نیت کر کے کھڑی ہو جائے، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے۔ امام ان کے ساتھ 1 رکوع اور 2 سجدے کرے، اور یہ بھی اسی طرح کریں، یعنی امام ان کو پہلے 1 رکعت نماز پڑھائے اور اپنی نماز جاری رکھے۔ یہ لوگ جب 2 سجدے کریں تو اس کے بعد پھر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، پھر یہ دوسروں کی جگہ چلے جائیں، مطلب امام کے ساتھ 1 رکوع کرے اور 2 سجدہ کرے، امام اس طرح کرے، اور یہ لوگ بھی امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح کریں۔ پھر یہ لوگ دوسروں کی جگہ چلے جائیں یعنی دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور وہ لوگ جو دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے اب وہ آ جائیں۔ امام انہیں بھی 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ 1 رکعت پڑھائے، امام کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی اور ان کی 1 رکعت بعد میں آنے والوں کی 1 رکعت ہوئی، پھر یہ اٹھ کر 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ نماز مکمل کر لیں۔
محمد بن بشار فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے اسی طرح بواس سے شعبہ عبد الرحمن بن قاسم اور صالح بن خوات حضرت سہل بن ابی حسمہ سے مرفوعاً حدیث بیان کی اور فرمایا اسے بھی یحییٰ بن سعید انصاری والی روایت کے پاس لکھ لو، اس روایت کو بھی محفوظ کر لو، لکھ لو۔ مجھے حدیث یاد تو نہیں لیکن وہ یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث کی طرح تھی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے اسے قاسم بن محمد سے مرفوعاً نقل نہیں کیا۔ یحییٰ بن سعید انصاری کے شاگردوں نے اسے اسی طرح موقوف روایت کیا ہے۔ موقوف کا مطلب جس کی سند صرف صحابی تک پہنچے، اور مرفوع حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ شعبہ نے بواس سے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد مرفوع روایت نقل کی ہے۔ مالک بن انس نے بواس سے یزید بن رومان اور صالح بن خوات ایک ایسا آدمی سے روایت کی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی تھی، وہ حدیث بھی اسی کی مثل ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ کئی راویوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جماعت کو ایک ایک رکعت پڑھائی، لہذا آپ کی 2 رکعتیں ہوئیں اور ان جماعتوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ حدیث نمبر 550، باب ما جاء فی سجود القرآن، سجدہ تلاوت کا بیان۔ قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے پر یا سننے پر سجدہ واجب ہوتا ہے، چاہے ان آیتوں کی تلاوت کی جائے یا وہ آیتیں سنی جائیں، سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ فی الفور اگرچہ کہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن واجب ذمے میں رہتا ہے، فی الفور کرنا ضروری نہیں ہے، جب بھی موقع ملے لیکن یاد سے سجدے کو ادا کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ باوضو ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا چاہیے اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بیٹھ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 550، حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا عبداللہ بن وہب عن عمرو بن الحارث عن سعید بن ابی ہلال عن عمر الدمشقی عن ام الدرداء عن ابی الدرداء قال سجدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سجدة منها التي في النجم وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص قال وصح حديث ابي الدرداء حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سعید بن ابی ہلال عن عمر الدمشقی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے، ان میں سے سورہ نجم کا سجدہ بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے قرآن مجید کے 11 سجدے کیے جن میں سے سورہ نجم کا سجدہ بھی تھا۔ سورہ نجم کے ختم پر جو آیت ہے وہ سجدہ بھی واجب ہے۔ اس باب میں حضرت علی ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن مسعود، زید بن ثابت اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث منفرد ہے، غریب ہے، ہم اسے صرف سعید بن ہلال بواس سے عمر الدمشقی کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ حدیث نمبر 551، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا عبداللہ بن صالح حدثنا لیث بن سعد خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن عمر وهو بن حیان الدمشقی قال سمعت مخبرا يخبرني عن ابی الدرداء عن ابی الدرداء قال سجدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سجدة منها التي في النجم وهذا صح من حدیث سفیان بن وکیع عن عبداللہ بن وہب۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے، ان میں ایک سورہ نجم کا سجدہ بھی ہے۔ یہ روایت پہلی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ احناف کے نزدیک قرآن پاک میں جملہ 14 سجدے ہیں، امام شافعی کے پاس بھی 14 سجدے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ امام شافعی کے پاس سورہ حج میں جو 2 سجدے ہیں دونوں کے دونوں واجب ہے، جبکہ احناف کے پاس سورہ حج کا صرف پہلا سجدہ واجب ہے، سورہ حج کے ختم پر جو دوسرا سجدہ ہے وہ واجب نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی کے پاس سورہ حج کے 2 سجدے واجب ہیں اور غالباً سورہ 7 کا سجدہ ان کے پاس واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 552، باب فی خروج النساء الی المساجد، عورتوں کا مسجدوں میں جانا نماز ادا کرنے کے لیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں بھی نماز کے لیے مسجد کو جایا کرتی تھیں۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا عیسی بن یونس عن الاعمش عن مجاہد قال كنا عند ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنوا للنساء بالليل الى المساجد فقال ابنه والله لا نأذن لهن
دغلا فقال فعل اللہ بک وفعل اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا نأذن وفی الباب عن ابی ہریرہ وزینب امرأۃ عبد اللہ بن مسعود وزید بن خالد قال حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، ایک عرصے تک آپ کی خدمت میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو۔ دن کے بجائے عورتیں رات میں چونکہ فتنے کا خوف کم ہوتا ہے اور گوشے پردے کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، اسی لیے عورتوں کو رات میں اگر نماز کے لیے اجازت طلب کریں اپنے شوہروں سے تو ان کو اجازت دینا چاہیے۔ رات کے وقت میں مغرب کی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز، ایسے وقت اجازت دینا چاہیے۔ حضرت ابن عمر کے صاحبزادے نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کے ایک صاحبزادے نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور وہ اسے فساد کا کیونکہ وہ اسے فساد کا ذریعہ بنا لیں گی عورتیں۔ اگر عورتوں کو رات میں مساجد جانے کی ہم اجازت دیں گے نماز ادا کرنے کے لیے تو نماز ادا کرنے کے بجائے وہ لوگ فتنہ اور فساد پھیلائیں گی، گوشے پردے کا مسئلہ ہوگا اور پھر مختلف فتنوں کے دروازے کھلیں گے۔ لہذا ہم عورتوں کو رات میں بھی مسجد جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا برا کرے اور ایسا کرے، میں فرمان رسول پیش کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہہ رہے ہو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود اور زید بن خالد رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے پہلے بھی اس مسئلے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ فتنوں کا دروازہ نہیں کھلا تھا، عورتیں بھی محفوظ تھی اور بابرکت زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں مساجد کو آتی تھیں، نماز ادا کرتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں عورتوں کو مساجد آنے سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج جو صورتحال ہے اس صورتحال کو ملاحظہ فرماتے تو ضرور آپ عورتوں کو مساجد آنے سے منع کر دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنے رونما ہو چکے تھے، مسائل پیدا ہو رہے تھے عورتوں کے مساجد آنے سے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمانی فراست سے ان فتنوں کو تاڑ لیا، اسی لیے آپ نے روک لگا دی۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام، اکابر صحابہ موجود تھے، کسی نے انکار بھی نہیں کیا، نکیر بھی نہیں فرمائی، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کس طرح روکتے ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے عورتوں کو مساجد آنے سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل سے ایک امت کو ایک نہج ملتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصلحت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں، مسائل بدل جاتے ہیں۔ ایک چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی، لیکن بعد میں اسی چیز کو اگر فتنے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہو تو اس پر روک لگائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ فقہ کے بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کو حاکم وقت بادشاہ اسلام پر چھوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ زانی کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے اور شہر بدر بھی کرنے کا حکم ہے، لیکن شرعی حکم تو صرف 100 کوڑے مارنا ہے۔ شہر بدر کرنے کی رائے، شہر بدر کرنے کا حکم بادشاہ وقت کی رائے پر اور اس کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک مجرم ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں جرائم پھیلنے کا اندیشہ ہے، ایسے ہی چور ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اس کے ضرر سے، اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر وہ اس کو شہر بدر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی موجودگی میں، جبکہ بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ موجود تھے، آپ نے ایسا کیا، حالانکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ خود موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ عورتیں بھی مساجد کو آتی تھیں نماز کے لیے، لیکن بعد میں آپ نے روک دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آہستہ آہستہ فتنے رونما ہونے لگے تھے۔ خود حضرت ابن عمر کے صاحبزادے بھی فرماتے ہیں کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے، شوہر کی اجازت پر موقوف ہے،
تو ہم اپنی بیویوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اگر اجازت دیں گے تو مسجد کے نام پر وہ لوگ کہیں گے ہم نماز کو جا رہی ہیں اور کسی اور طرف چلی جائیں یا کچھ اور فتنے اور فساد کا ذریعہ بن جائیں تو مشکل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کو بہانہ بنا کر، جیسا کہ موجودہ زمانے میں ماں باپ کی توجہ اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں برقع پہن کر، کالج کو جا رہی ہیں، کہتی ہیں اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر، مدرسے کے نام پر پارکوں میں پہنچ جاتی ہیں، اور جو بے حیائیاں اور جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آزادی اور جو ڈھیل دی جا رہی ہے، والدین کی طرف سے نگرانی نہیں کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے برائیوں کا سدباب ہونے کے بجائے برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کی تربیت پر توجہ دیں، نگرانی کریں، اور خاص طور پر شرعی احکام کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کا تحفہ بیٹے کے لیے حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین تحفہ والد کی جانب سے اولاد کے لیے یہ ہے کہ والد اولاد کی بہترین تربیت کریں اور اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق سے آراستہ کریں۔ تو صحابہ کرام کا مقصد اور منشا یہ ہوتا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ، آپ کے فرامین مبارکہ کو امت تک پہنچائیں، اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ ہر طرح کی روایتوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشتاقان دیدار کا ہجوم رہتا تھا، صحابہ کرام مختلف علاقوں سے پہنچتے تھے۔ آج جیسا کہ موجودہ زمانے میں سہولت ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اور کتابیں بھی فراہم ہیں، فقہ کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم کر دیا گیا ہے، تمام مسائل موجود ہیں، تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ احکام نازل ہو رہے تھے، صحابہ کرام دور دراز کے علاقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے اور احکام سنتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع، حسب زمان اور حسب مکان اس لحاظ سے آپ مسائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک صحابی نے روزے کی حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں، چومنے کے بارے میں پوچھا، بیوی کو کیا بوسہ دیا جا سکتا ہے حالت روزہ میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی اور ایک صحابی کو روک دیا۔ تو اب یہ جو روایت میں جو اختلاف ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو اجازت دی گئی وہ بوڑھے تھے، فتنے کا ڈر نہیں تھا، وہاں پر فتنے کا خوف اور اندیشہ نہیں تھا، اسی لیے اجازت دی گئی، اور جن صحابی کو روک دیا گیا وہ نوجوان تھے، پھر بوسے سے آگے بڑھنے کا وہاں پر احتمال تھا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اور صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، ان کا یہ شوق تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اور آپ کے فرامین مبارکہ کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ جذبہ ان کے اندر موجود تھا، اسی لیے وہ کثرت سے روایت کرتے تھے۔ جو بھی حدیث ان کے پاس موجود ہوتی، کتمان علم کے ڈر سے، خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں پوچھ تاچھ نہ کرے، اسی لیے وہ لوگ بیان کیا کر دیتے تھے۔ چونکہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی علم ہو اور وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ تو بہرحال کتمان علم درست نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کرام یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس مسئلے کا اس زمانے میں حکم موجود ہے یا نہیں، بس ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ روایت پیش کر دی جائے۔ اسی لیے آپ اپنے فرزند کو ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ارشاد رسول کو پیش کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ اپنا اپنا اجتہاد ہے، زمانے کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں، حالات کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک انتہائی پاکیزہ ماحول فراہم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زمانہ ہے۔ تو بابرکت زمانہ تھا، فتنے رونما نہیں ہوئے تھے، اسی لیے اس وقت عام اجازت تھی، عورتیں مساجد کو آتی تھیں۔ لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات مبارکہ سے فقہا نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ مسجد کو جا کر نماز پڑھ سکتی ہے عورت، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے،
گھر میں بھی ہال میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، بیڈ روم میں، جہاں پر سطر زیادہ ہوتا ہے اور کوئی داخل نہیں ہوتے، عورت کے تمام اعضاء مستور رہتے ہیں۔ اور بیڈ روم میں سے بھی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوٹھری میں، ایسی جگہ جہاں پر گھر کے افراد میں سے کوئی داخل نہیں ہوتے، ویسی جگہ نماز پڑھنا اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یعنی چھپے ہوئے رہتے ہیں، سطر زیادہ ہوتا ہے۔ دیوان خانہ ہے، دائلان ہے، آمد و رفت رہتی ہے، خاندان کے افراد آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بیڈ روم میں اور کوٹھری میں، ایسے روم میں جہاں پر کوئی داخل نہیں ہوتے، وہاں اگر پڑھیں تو اور زیادہ بہتر بات ہے۔ حدیث نمبر 553 بابٌ فی کراہیۃ البزاق فی المسجد۔ مسجد میں تھوکنا منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مٹی پر نماز ادا کی جاتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے سے منع فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید بن سفیان عن منصور بن ربیعی بن خراش عن طارق بن عبد الله المحاربی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك او تلقاء شمالك او تحت قدمك اليسرى۔ وفي الباب نبی سعید وابن عمر وانس وابی ہریرہ قال وسا حدیث طارق حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم۔ وسمعت الجارود يقول سمعت وكان يقول لم يكذب ربيعي بن خراش في الاسلام كذبة۔ وقال عبد الرحمن بن مہدی اثبت اہل الکوفہ منصور بن المعتمر۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز میں ہو تو اپنی دائیں طرف نہ تھوکو، دائیں جانب نہ تھوکو، بلکہ اپنے پیچھے یا بائیں طرف یا پیروں کے نیچے تھوکو۔ اور مسجد میں اگر کوئی تھوکے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس تھوک کو چھپا دے، دفن کر دے۔ یعنی اس زمانے میں چونکہ فرش وغیرہ نہیں بچھایا جاتا تھا، مسجدوں میں مٹی پر، ریت پر سجدہ کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے، مسجد میں تھوکنا منع ہے۔ اگر کوئی تھوک دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو صاف کر دے۔ اب موجودہ زمانے کے لحاظ سے صاف صفائی کرنا لازم ہے، اس زمانے میں اس پر مٹی ڈال دی جاتی تھی یا ریت ڈال کر اس کو چھپا دیا جاتا تھا۔ اس باب میں حضرت ابو سعید ابن عمر انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں طارق رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ میں نے جارو سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے وکی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ربیعی بن خراش نے اسلام میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ جو صاحب مسلمان ہوئے اس وقت سے کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں اہل کوفہ میں سے منصور بن معتمر سب سے زیادہ قابل بھروسہ اور یاد رکھنے والے ہیں روایتوں کو۔ بہرحال امام ترمذی کا جو طریقہ ہے کہ راویوں پر کلام کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو جرح و قدح ہوتی ہے یا ان کو کوئی ثقہ قرار دیتے ہیں تو اس کا بھی تفصیلی بیان آپ پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 554 حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها قال وسا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ مسجد ایک مقدس پاکیزہ مقام ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، لہٰذا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے، غلطی کی سزا کیا ہے، کفارہ اس کو چھپا دینا ہے، یعنی اس تھوک کو دفن کر دینا ہے، اس پر مٹی یا ریت ڈال دینا ہے۔ اب اس زمانے میں چونکہ فرش وغیرہ نہیں بچھاتے تھے، مٹی پر ریت پر نماز ادا کی جاتی تھی، اسی لیے اس کا کفارہ یہ بتایا گیا۔ حدیث نمبر 555 باب فی السجدۃ فی اذا السماء انشقت واقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت اور سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان دونوں صورتوں میں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت ہے جو واجب ہے۔ 30ویں پارے میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں سجدہ ہے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا سفیان بن عن ایوب بن موسی عن عطاء بن مینا عن ابی ہریرہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقرأ بسم ربک واذا السماء انشقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سجدہ کیا۔ ان دونوں صورتوں کی جب آپ نے تلاوت فرمائی تو اس میں سجدہ بھی فرمایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 سجدے واجب ہیں۔ حدیث نمبر 556 حدثنا قتیبہ حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید
عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزیز عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام بن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله وفي الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض قال وسا حديث ابی هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم يرون السجود في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك۔ سفیان نے کئی واسطوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل حدیث روایت کی، اور اس میں 4 تابعین ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اکثر علماء کا اس پر عمل ہے، وہ ان دونوں صورتوں میں سجدے کے قائل ہیں، یعنی سورہ علق میں اور سورہ انشقاق میں جو سجدہ ہے وہ واجب ہے۔ باب ما جاء فی السجدۃ فی النجم، سورہ نجم کا سجدہ بھی واجب ہے۔ حدیث نمبر 557، حدثنا ہارون بن عبد اللہ البزار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ابی ایوب عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس قال سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا یعنی النجم فالمسلمون والمشرکون والجن والانس وفی الباب ابن مسعود وابی ہریرہ قال وصح حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون السجود في سورة النجم وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة وهو قول مالك بن انس والقول الاول وصح وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کا سجدہ فرمایا، سورہ نجم کی تلاوت فرمائی شروع سے آخر تک، اور آخری آیت پر سجدہ ہے، اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے سجدے تلاوت فرمایا۔ مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور انسانوں نے تمام نے سجدہ کیا۔ جس وقت جس محفل میں سورہ نجم کی تلاوت کی گئی مشرکین مکہ بھی موجود تھے، کفار قریش بھی سجدہ کیے، تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ اس موقع پر مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے، جن اور انس تمام نے سجدہ کیا۔ مشرکین سجدہ کیوں کیا اس وقت؟ اس لیے کہ سورہ نجم کے پہلے رکوع میں ان کے بتوں کا ذکر تھا، لات اور عزا، منات کا، تو وہ لوگ بھی سجدہ کیے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے، بعض علماء کا اس پر عمل ہے، وہ سورہ نجم میں سجدے کے قائل ہیں۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ سورہ نجم کا سجدہ بھی واجب ہے، جن میں احناف بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد اور امام اسحاق بھی ہیں۔ البتہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ سورہ نجم میں جو سجدہ ہے وہ واجب نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مفصل میں سجدہ نہیں ہے، جو صورتیں تفصیلی ہیں مفصلات کہلاتی ہیں، ان میں سجدہ نہیں ہے، لہٰذا سورہ نجم بھی مفصلات میں سے ہے، اس لیے اس میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ یہ امام مالک بن انس کا قول ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ باب ما جاء من لم یسجد فیہ، جو سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا اس کا بیان۔ اب اس سلسلے میں احناف یہ کہتے ہیں کہ فی الفور سجدہ واجب نہیں ہے، زندگی بھر میں کبھی بھی اس سجدے کو ادا کیا جا سکتا ہے، بہرحال ذمے میں باقی رہے گا، وہ فی الفور کرنا واجب نہیں ہے۔ حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا وکیع عن ابن ذئب عن یزید بن عبد اللہ بن قصیط عن عطاء بن یسار عن زید بن ثابت قال قرأت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا قال وسا حدیث زید بن ثابت حدیث حسن صحیح وتأول بعض اہل العلم هذا الحديث فقال انما ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم السجود لأن زید بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها وقالوا ان سمع الرجل وهو على غير وضوء فاذا توضأ سجد وهو قول سفيان واهل الكوفة وبه يقول اسحاق وقال بعض اهل العلم انما السجدة على من اراد ان يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها قالوا ان اراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد۔ سورہ نجم کا سجدہ واجب ہے۔ اب یہ دوسری روایت آ رہی ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کیے
وہ خود بھی سجدہ نہیں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ نہیں فرمائے، تو اس کی تعویلات کر رہے ہیں کہ اس حدیث کی تعویل کیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کاتبان وحی میں سے ہیں یہ، اور علم فرائض میں آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی، لیکن آپ نے سجدہ نہیں فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں زید بن ثابت کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعویل کرتے ہیں فرمایا کہ جب حضرت زید نے تلاوت فرمائی تو سجدہ نہیں کیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ نہیں فرمایا، اور فرماتے ہیں سننے والے پر سجدہ واجب ہے، اس کے ترک کی اجازت نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں اگر بے وضو آیت سجدہ سنے تو وضو کر کے سجدہ کرے گا۔ تعویل کر رہے ہیں کہ سجدہ نہیں کیے، باوضو نہیں تھے اس لیے سجدہ نہیں کیے، یا فی الفور سجدہ واجب نہیں ہے اسی لیے سجدہ نہیں کیے، یا سجدے کی اجازت ہے، اگر فضیلت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ بھی دے سکتا ہے، بعض ائمہ کا یہ خیال ہے، لیکن احناف کے پاس یہ سجدہ واجب ہے۔ اس حدیث کی تعویل یہ ہے کہ سجدہ چونکہ فی الفور واجب نہیں ہے اس لیے اس وقت نہیں کیے، یا کوئی مقام نہیں تھا مناسب سجدہ کرنے کا اس لیے سجدہ نہیں فرمائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وضو کرنا تھا، بغیر وضو کے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے شرط وہی ہے جو نماز کے سجدے کے لیے شرط ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا، باطہارت ہونا، باوضو ہونا اور ستر عورت ہونا، یہ سب شرائط ہیں۔ تو اگر کوئی شخص سجدے کی آیت کی تلاوت کرے یا سنے، اس وقت باوضو نہیں تھا، بے وضو تھا، تو وضو کر کے اس کو سجدہ کرنا لازم ہے اس پر۔ زبانی تلاوت بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آداب یہ ہیں کہ باوضو تلاوت کریں، البتہ جہاں تک قرآن کو چھونے کا مسئلہ ہے تو وہ بے وضو نہیں چھو سکتے، بغیر وضو کیے کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے، البتہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے کہ سورہ نجم کا سجدہ واجب ہے، البتہ سجدہ فی الفور واجب نہیں ہے، اگر کوئی بے وضو ہے، سجدے کی آیت سنتے وقت بے وضو ہے تو اس کو وضو کر کے سجدہ کرنا چاہیے۔ امام اسحاق بھی یہی فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں سجدہ اس پر واجب ہے جو کرنا چاہے اور اس کی فضیلت کا طالب ہو، اگر نہ کرنا چاہے تو اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو سجدہ کرنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے، سجدے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے، اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کو شرعاً اجازت بھی ہے چھوڑنے کی۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں اگر سجدہ واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ سجدہ نہ کر لیتے، اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سجدہ فرماتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نجم کا سجدہ واجب نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جس میں انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ نجم سماعت فرمائی آپ نے، لیکن دونوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اگر سجدہ واجب ہوتا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ فرماتے اور زید بن ثابت سے بھی کہتے کہ سجدہ واجب ہے، سجدہ کرو، سجدہ کرنے تک نہ چھوڑتے۔ نیز ان علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا کہ آپ ممبر پر سجدے کی آیت کی تلاوت فرمائی، پھر اتر کر سجدہ کیا، پھر دوسرے جمعہ میں بھی اسے پڑھا، لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے فرمایا ہم پر فرض نہیں ہے، یہ سجدہ ہم پر فرض نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو کریں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو آپ نے سجدہ کیا اور نہ ہی لوگوں نے۔ بعض علماء کا اس پر عمل ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ نجم کا سجدہ واجب نہیں ہے، عام طور پر صرف احناف کے پاس سجدہ واجب ہے، دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ اختیار ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک جمعہ کے موقع پر سجدے کی تلاوت فرمائی، اتر کر سجدہ فرمایا، لوگ بھی سجدہ کیے، پھر دوسرے جمعہ کو اسی صورت کی تلاوت فرمائی، سجدہ نہیں کیا، لوگوں نے پوچھا، لوگ تیار ہو گئے سجدے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ سجدہ ہم پر فرض نہیں ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی فضیلت ملے گی سجدہ کرنے کی۔ حدیث نمبر 559، باب ما جاء فی السجدۃ فی صاد۔ سورہ صاد میں بھی ایک سجدہ ہے، احناف کے پاس یہ سجدہ واجب ہے اور دیگر ائمہ کے پاس واجب نہیں ہے۔
حدثنا ابن عمر حدثنا سفیان عن ایوب عن عکرمہ عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسجد في صاد قال ابن عباس وليست من عزائم السجود قال هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم في هذا فرأى بعض اهل العلم ان يسجد فيها وهو قول سفیان وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق وقال بعضهم انها توبة نبي ولم يروا السجود فيها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سورہ صاد کی آپ نے تلاوت فرمائی، اس میں ایک سجدہ ہے، اس موقع پر آپ نے سجدہ کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مؤکدہ سجدوں میں سے نہیں ہے، یعنی ضروری سجدوں میں سے نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا اس میں اختلاف ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں سجدہ ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ احناف کا بھی یہی قول ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ واجب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں سورہ صاد کا سجدہ واجب نہیں ہے، اس میں ایک نبی کی توبہ کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا اور سجدہ کیا، تو ایک نبی کا سجدہ ہے، یہ نبی کی توبہ کا ذکر ہے، اس میں ہم پر سجدہ واجب نہیں ہے، یہ بعض فقہا کا خیال ہے۔ لیکن احناف کے بعد سورہ صاد کا سجدہ بھی واجب ہے۔ حدیث نمبر 560 باب فی السجدۃ فی الحج۔ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، پہلا سجدہ احناف کے پاس واجب ہے، دوسرا واجب نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے پاس دونوں سجدے واجب ہیں سورہ حج کے۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما قال هذا حديث ليس إسناده بالقوي واختلف أهل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورأى بعض فيها سجدة وهو قول سفیان ثوری ومالک واہل الکوفہ۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حج کی اس لیے فضیلت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، سورہ حج کو جو دیگر صورتوں پر فضیلت دی گئی ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جو یہ شخص یہ سجدے نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اس کی تلاوت ہی نہ کرے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں اور اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت عمر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سورت کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں 2 مرتبہ سجدے ہیں۔ ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں ایک ہی سجدہ ہے، سفیان ثوری، امام مالک اور اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے۔ احناف کے بعد سورہ صاد میں صرف ایک ہی سجدہ ہے، سورہ حج میں ایک سجدہ ہے، دوسرا سجدہ واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 561 باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن۔ سجدے تلاوت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الله بن ابي يزيد قال لابن جريج يا حسن اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رايتني الليله وانا نائم كاني اصلي خلف شجره فسجدت الشجرة للسجود فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك وداود قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فقال ابن عباس سمعته وهو يقول مثل ما أخبره رجل عن قول شجرة وفي الباب نبي سعيد وقال ويسا قال ویسا هذا حدیث غریب من حدیث ابن عباس لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو خواب میں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا، میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، درخت حالت سجدہ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ میرے لیے اس کے بدلے میں اپنے ہاں ثواب لکھ دے اور اس کے بدلے مجھ سے بوجھ اتار دے، یعنی میرے گناہ مٹا دے، اسے میرے لیے آخرت کا خزانہ بنا دے اور اسے مجھے اور اس سجدے کو مجھ سے اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ امام حسن فرماتے ہیں مجھ سے ابن جریج نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں مجھ سے تمہارے دادا عبید اللہ بن ابی یزید نے بیان کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیا، تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے آپ کو وہی کلمات پڑھتے ہوئے سنا جو درخت کا واقعہ بیان کرنے والے شخص نے کہے تھے۔ اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بہرحال یہ سجدہ تلاوت جب کیا جاتا ہے، نفل نمازوں کے سجدے میں بھی دعاؤں کا ذکر ہے، سجدہ تلاوت کے موقع پر بھی اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے، یہ مسنون ہے۔ حدیث نمبر 562 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن ابي العالية عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته قال وهذا حديث حسن صحيح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سجدہ تلاوت میں پڑھتے، سجدہ تلاوت میں عام طور پر آپ یہ پڑھا کرتے تھے میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قدرت و طاقت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے کہ میں اس ذات کو سجدہ کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور اپنی قدرت اور طاقت سے مجھے سننے کی اور دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج کی نشست حدیث نمبر 562 پر ختم ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔